کتاب التقدیر چھٹا باب صفحہ نمبر 85 اجل یعنی مہلت کا وقفہ۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ قانون مقافات کی روح سے عمل اور اس کے نتیجے کے محسوس طور پر سامنے آنے میں ایک مدت لگتی ہے جسے مہلت کا وقفہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں اسے اجل کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اجل موت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کے معنی مہلت کے وقفہ کے ہیں، جو کہ اقوام کی زندگی دنوں سے نہیں بلکہ صدیوں کے پیمانے سے ماپی جاتی ہے۔ اس لیے ان کی مہلت کا وقفہ اجل بھی خاصا طویل المیعاد ہوتا ہے۔ جو ہم عام طور پر دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ایک قوم کمزور اقوام پر ہر طرح کا ظلم و استبداد روا رکھتی ہے، وہ سلب و نہب کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کا نظام استحصال پر مبنی ہے۔ دنیا اس کے ہاتھوں تنگ آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پنپتی چلی جا رہی ہے، تو یہ اس لیے کہ یہ اس کی مہلت کا وقفہ ہوتا ہے۔ سورہ نمل میں ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ سورۃ نمبر 16 آیت نمبر 61۔ اگر ہمارا قانون تدریج و امہال کار فرما نہ ہوتا اور ظلم و استبداد کی بنا پر لوگوں کی گرفت فوراً ہو جایا کرتی تو صفحہ ارض پر کوئی چلنے والا انسان نظر نہ آتا، لیکن خدا ایسا نہیں کرتا، بلکہ ان کے انجام کو ایک مدت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے۔ جب یہ مہلت کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کی تباہی میں نہ ایک ثانیہ کی دیر ہوتی ہے نہ سویر۔ ان کے اعمال کا آخری فیصلہ کن نتیجہ ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ نیز سورۃ نمبر 35 آیت نمبر 45۔ مہلت کا یہ قانون اس قدر سخت گیر ہے کہ ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون۔ سورۃ نمبر 23 آیت نمبر 43 کو کوئی قوم نہ اس وقفہ کو کم کر سکتی ہے نہ اسے بڑھا سکتی ہے۔ اگر کوئی قوم اس مدت کے اندر اپنی اصلاح کر لے تو وہ تباہی سے بچ جاتی ہے، اگر ایسا نہ کرے ہلاک ہو جاتی ہے۔ مہلت کا وقفہ اس لیے رکھا گیا ہے۔ ہر اجل کے لیے قانون ہے۔ مہلت کا وقفہ اجل بھی ہر قوم کے لیے پہلے سے متعین نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ مثلا ایک قوم برسر اقتدار آتی ہے تو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ 2 سال تک برسر اقتدار رہے گی اور اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ قوم لاکھ کچھ کرے 200 سال سے پہلے زوال پذیر ہوگی، نہ ہی 200 سال کے بعد زندہ رہ سکے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس مدت کا تعین بھی خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق ہوتا ہے، یعنی یہ کہ جب تک یہ قوم اس صحیح روش پر چلتی رہے گی اسے تمکن و سطوت حاصل رہے گی۔ جب یہ اس کے خلاف دوسرے راستے پر گامزن ہو جائے گی تو یہ قہر و مذلت میں گر جائے گی۔ اس حقیقت کے تابعین کے لیے قرآن کریم نے اصول یہ بتایا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ۔ سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 49۔ ہر قوم کی زندگی کی ایک مدت ہوتی ہے اور لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ سورۃ نمبر 13 آیت 38۔ ہر مدت کے لیے ایک قانون ہوتا ہے، جو قوم چاہے اس قانون کے مطابق اپنی زندگی کی مدت گھٹا بڑھا لے۔ یہ قانون مہلت کوئی گپت ودیا باطنی علم نہیں کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے۔ ایسے قانون کے وضع کرنے سے فائدہ کیا جس کا کسی کو علم ہی نہ ہو سکے۔ قانون کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جن کے لیے وہ قانون وضع کیا گیا ہے انہیں معلوم ہو کہ اگر ہم نے اس کے مطابق کام کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اگر اس کے خلاف چلے تو یہ۔ قرآن کریم نے اس قانون مہلت کو کتاب معلوم سورۃ نمبر 15 آیت نمبر 4 میں کہہ کر اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ اس قانون کا ہر ایک کو علم ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں قوموں کے عروج و زوال کے قوانین بڑی شرح و بسط سے دیے گئے ہیں، اس لیے یہ قانون مہلت کتاب معلوم ہے۔ یہ سنت اللہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ سورۃ نمبر 35 آیت نمبر 43۔ اسی کو قوموں کا قانون استخلاف و استبدال کہا جاتا ہے، یعنی وہ قانون جس کے مطابق عمل کرنے سے ایک قوم کو تمکن حاصل ہوتا ہے
پھر جب وہ اس صلاحیت بخش پروگرام سے اعراض برتتی ہے تو اس پر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس وقت بھی سنبھل جائے تو اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے، اگر ایسا نہ کرے تو اس سے سطوت و حکومت چھن جاتی ہے اور اس کی جگہ کوئی دوسری قوم لے لیتی ہے جس نے اس قانون خداوندی کے مطابق اپنے اندر سطوت و اقتدار کی صلاحیت پیدا کر لی ہوتی ہے۔ خود جماعت مومنین سے جنہیں ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں استخلاف فی الارض حاصل ہوا تھا، سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 55 کہا گیا ہے کہ اگر تم جہاد کے لیے رزم گاہ حیات میں نہیں آؤ گے تو تم پر الم انگیز عذاب مسلط ہو جائے گا، اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے لے گی اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ یہ خدا کے مقرر کردہ پیمانے سورۃ نمبر 11 آیت نمبر 57، سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 39 سورہ محمد میں ہے۔ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنا مال کھلا رکھیں تو وہ بخل کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اس معاملہ میں بخل سے کام لیتا ہے وہ بخل خود اس کے اپنے خلاف جاتا ہے۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں، تم اپنی زندگی اور بقا کے لیے اس کے محتاج ہو۔ اگر تم زندگی کی صحیح روش سے اعراض برتو گے تو وہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی، تم سے بہتر ہوگی۔ سورۃ نمبر 47 آیت نمبر 38۔ اس لیے کہ قوموں کی موت و حیات اور استخلاف و استبدال کا قانون یہ ہے کہ جو قوم صحیح نظام زندگی کی حامل ہو باقی رہتی ہے، جو غلط نظام رائج کرے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کی جگہ وہ قوم لے لیتی ہے جو بہتر نظام کی حامل ہو۔ قوموں کی موت و حیات کے فیصلے زندگی کے متعلق ان کے نظریات اور عملی نظام کی روح سے ہوتے ہیں۔ یہی قوموں کے لیے تقدیر الہی خدا کا قانون ہے۔ کتاب ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، اس میں ہر واقعہ خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق واقع ہوتا ہے۔ مصائب بھی انہی قوانین کے مطابق وارد ہوتے ہیں اور خوشگواریاں بھی انہی کے مطابق ملتی ہیں۔ انسان کو ان قوانین کا علم دے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا اختیار اور ارادہ کہ وہ چاہے تو ان کے مطابق زندگی بسر کر کے خوشگواریاں حاصل کر لے اور چاہے تو ان سے روگردانی کر کے مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے۔ لیکن قرآن کریم میں بعض آیات ایسی ہیں جنہیں اگر سطحی نگاہ سے دیکھا جائے تو انسان کا ذہن دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ان آیات کا صحیح قرآنی مفہوم واضح کیا جائے۔ مثلا سورہ حدید میں ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، سورۃ نمبر 57 آیت نمبر 22۔ اس کا عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی آفت نہیں پڑتی ملک میں یا تمہاری جانوں پر جو لکھی نہ ہو ایک کتاب میں پہلے اس سے کہ پیدا ہو ہم اس کو دنیا میں۔ ترجمہ مولانا محمود الحسن۔ دوسری جگہ ترجمہ مولانا محمود الحسن مثلا سورۃ توبہ میں ہے کہ سیبانا فلن الا ما کتب اللہ لنا۔ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ تو کہہ دے کہ ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی کچھ جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے۔ اس طرح کی بہت سی آیات۔ یہ اور اس قسم کی دیگر آیات سے یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ دنیا میں جو واقعہ بھی رونما ہوتا ہے اس کا تعلق انسانوں کی انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی سے، وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق دنیا میں رونما ہوتا ہے۔ اس سے نوشتہ تقدیر اور قسمت کا لکھا جیسی اصطلاحات رواج پذیر ہو گئیں اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ عام ہو گیا کہ ہر شخص کی پیدائش سے پہلے اس کی قسمت خدا کے ہاں لکھی جاتی ہے اور پھر سب کچھ اسی کے مطابق واقع ہوتا رہتا ہے۔ نہ اس نوشتوں کو مٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے بس میں ہے کہ قسمت کے لکھے کو ٹال سکے۔ خدا کو کاتب تقدیر بھی اسی عقیدہ کی روح سے تصور کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ ان آیات کا قرآنی مفہوم کیا ہے۔ عربوں کے ہاں جب منتشر اوراق کی شرازہ بندی کی جاتی تھی تو اسے کتاب کہا جاتا تھا۔ کتاب کی آج بھی یہی شکل ہے۔ ضمناً قرآن کریم کے شروع میں ہی اسے ذالک الکتاب کہا گیا ہے، تو اس سے واضح ہے کہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شرازہ بند کتابی شکل میں موجود تھا۔ یہ روایات
کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں بعد میں مرتب کیا گیا تھا قرآنی شاہدات کے خلاف ہیں۔ اس شکل میں قرآن مجید آج ہمارے پاس ہے، یہ اسی شکل میں خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدون و مرتب ہو چکا تھا۔ اب پھر اس اصل موضوع کی طرف آئیے، لیکن مادہ کے تابع جس سے کتاب کا لفظ وضع ہوا ہے کہ بنیادی معنوں میں قانون یا جو کچھ از روح قانون کسی پر واجب قرار دیا گیا ہو بھی شامل ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ متعدد مقامات پر انہی معنی میں آیا۔ مثلا نمبر 1 سورہ نساء میں ان رشتوں کی فہرست دینے کے بعد جن سے نکاح حرام ہے کہا گیا ہے کتاب اللہ علیکم۔ سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 24۔ مولانا محمود الحسن اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، حکم ہوا اللہ کا تم پر، یعنی ان کے نزدیک یہاں کتاب کے معنی حکم کے ہیں۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم میں قانون کا لفظ نہیں آیا، اس کی جگہ عام طور پر حکم کا لفظ آیا ہے۔ حکم کے معنی فیصلہ کے ہوتے ہیں، اور جو فیصلہ یا حکم مستقل اور غیر متبدل ہو اسے قانون کہا جاتا ہے۔ مثلا حکومت کا یہ فیصلہ کہ ٹریفک کو بائیں طرف چلنا چاہیے ملکی قانون کہلاتا ہے، کیونکہ یہ حکم کا ایک بار کا نہیں، مستقل اور ہمہ گیر ہے۔ اسی طرح خدا کا یہ فیصلہ کہ آگ حرارت پہنچاتی ہے وقتی فیصلہ نہیں، مستقل اور غیر متبدل ہے، اس لیے اس نے قانون کی شکل اختیار کر لی۔ یہی صورت قرآن کے احکامات کی ہے، کیونکہ وہ مستقل بھی ہیں اور غیر متبدل بھی۔ بنابری مذکورہ بالا آیات میں کتاب اللہ علیکم کے معنی ہے کہ یہ تمہارے لیے خدا کا قانون ہے۔ سورہ بقرہ میں مطلقہ عورتوں سے نکاح کے سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ وَلَا تُعَزِّمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ۔ مولانا محمود الحسن اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور نہ ارادہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت مقررہ اپنے انتہا کو۔ یہاں کتاب کا ترجمہ مقررہ عدت کیا گیا ہے، یعنی وہ عدت جسے خدا نے مقرر کیا ہے، اسے حکم یا قانون کہا جائے گا۔ نمبر 3 ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ صلاۃ مومنین پر ایک موقت فریضہ ہے۔ نمبر 4 قرآن کریم کے متعلق ہے فیہا کتاب قیمات، اس میں محکم قوانین ہیں۔ کتاب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض قرار دیا گیا ہے۔ کتاب کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ کتب علیکم القتال، تم پر جنگ فرض قرار دی گئی ہے۔ سورہ نساء میں ہے یتامی النساء کے متعلق ہے کہ لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو کچھ ان کے لیے قانون کی روح سے مقرر کیا گیا ہے تم انہیں وہ نہیں دیتے۔ نمبر 9 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ ہم نے زبور میں اخلاقی نصائح کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث وہ بندے ہوں گے جن میں وراثت ارض کی صلاحیت ہوگی۔ یہاں کتاب کے معنی بالکل واضح ہیں۔ خدا کا یہ قانون ہے کہ تمکن حکومت اس قوم کو ملتی ہے جو جہاں بانی کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے۔ صلاحیتوں کی بنا پر مملکت حاصل کی جائے گی تو وہ قانون خداوندی کے مطابق ہوگی، دھاندلی سے حاصل کی جائے گی یا کسی نااہل قوم کو ویسے ہی مل جائے گی تو وہ خلاف قانون خداوندی ہوگی۔ نمبر 10 قوموں کے اعمال نامہ کو بھی ان کی کتاب کہا گیا ہے۔ کل امت جاسیۃ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر قوم کو اس کے اعمال نامہ کی طرف بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ کچھ خدا کے قانون مکافات کی روح سے ہوگا، اسے خدا نے خود اپنی کتاب کہہ کر پکارا ہے۔ ھذا کتابھا ینطق علیکم بالحق، ہماری کتاب جو کچھ تمہارے خلاف کہتی ہے وہ حق ہے۔ صفحہ نمبر 89 جاری۔